بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صحیح بخاری شریف جلد اول علم کا بیان پارٹ 1۔ علم کی فضیلت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہیں علم عطا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کیے سے باخبر ہے۔ اور یہ دعا کہ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ کر۔ جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ گفتگو میں مشغول ہو تو پہلے اپنی بات پوری کرے اور پھر سائل کو جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک عربی آیا اور اس نے دریافت کیا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھی اور اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو عربی کی بات پسند نہ تھی، اس لیے سنی انسنی کر دی۔ بعض کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی بات مکمل کر چکے تو فرمایا، کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا سائل بولا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانتوں کا ضیاع عام ہو جائے تو قیامت کو قریب سمجھو۔ اس نے کہا، امانت کے ضیاع کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، جب ذمہ داریاں نااہلوں کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جو شخص علم کے بیان میں اپنی آواز بلند کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سفر میں جو ہم نے اکٹھے کیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے بچھڑ گئے۔ آپ ہم سے اس وقت ملے جب نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور پاؤں پر پانی بس مل ہی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اور بلند آواز سے فرمایا، ٹخنوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ محدث کا یوں کہنا ہے کہ ہم سے بیان کیا، ہمیں خبر دی، ہمیں بتلایا۔ حمیدی نے کہا کہ ابن عینہ کے نزدیک ہم سے بیان کیا، ہمیں خبر دی، ہمیں بتایا اور میں نے سنا۔ ان سب الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آپ سچے تھے، جو آپ سے کہا گیا وہ بھی درست تھا۔ اور شقیق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی۔ ابو عالیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی، جو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی، جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی مثال ہے، اور مسلمان کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ تم مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں نے جنگلی درختوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے عذرائے شرم کے وہاں کا اکابر موجود تھے نہ بتایا۔ بالآخر صحابہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی بتائیے۔ فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ علمی آزمائش کے طور پر امام کا اپنے ساتھیوں سے سوال کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس پر پتجھڑ نہیں آتا اور وہ مسلمان کی مانند ہے، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کا دھیان جنگلی درختوں کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے ذہن میں آ گیا کہ ہو نہ ہو کھجور کا درخت ہے، مگر حیا آڑے آئی۔ آخر کار صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی بتلائیے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا، کھجور کا۔ محدث کے روبرو حدیث پڑھنا اور پیش کرنا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھنے کو جائز رکھا۔ بعض عامہ حدیث نے عالم کے سامنے حدیث پڑھنے کی دلیل زمام بن شعبہ کی حدیث سے لی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ آپ نے اسباب میں جواب دیا، پس یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ٹھہرا۔ زمام نے اپنی جماعت کو بتایا اور انہوں نے اسے کافی سمجھا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سے دلیل لی ہے جو پڑھ کر لوگوں کو سنائی جاتی ہے، تو حاضر کہتے ہیں ہمیں فلاں شخص نے پڑھ کر سنایا اور استاد کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے پڑھایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور عبداللہ بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، وہ کہتے تھے جب کوئی محدث کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائی تو کچھ قباحت نہیں، اگر وہ حدث نہیں کہے۔ محمد بن سلام کا کہنا ہے کہ میں نے ابو عالیہ سے سنا، وہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کہتے تھے۔ میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کہتے تھے کہ عالم کے سامنے پڑھنا یا خود عالم کا پڑھنا دونوں برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ستر سوار آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا اور وہیں باندھ دیا۔ پھر بولا، تم میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ جبکہ آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ کہا، تکیہ لگائے سیمیم بدن شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بولا، عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، کہو۔ کہنے لگے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنے میں سختی برتوں گا، آپ برا نہ مانیے گا۔ فرمایا، جو بھی آئے۔ تب وہ بولا، میں نے آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قسم ہے، کیا اللہ نے واقع آپ کو سب کے لیے مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے میرے اللہ۔ پھر بولا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے دن رات میں 5 نمازوں کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں اللہ جانتا ہے۔ پھر کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مالداروں سے صدقہ لیں اور اسے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں خدا شاہد ہے۔ بعد ازاں وہ بولا، میں اس پر ایمان لایا جو آپ لائے، میں اپنی قوم جو میرے پیچھے ہے کافر ستادہ ہوں، قبیلہ اسد بن بکر میں سے زمان بن شعبہ ہوں جو بنو سعد بن بکر کے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔